الحمدللہ پورے 7 سال بعد اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ افطاری کے وقت ایک کھجور پر یہ تسبیح پڑھی، خالی گود اولاد سے بڑھ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، الحمدللہ پورے 7 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا، اور آج میں آپ کے ساتھ ایسا عمل شیئر کر رہی ہوں کہ اگر آپ اسے اخلاص اور یقین کے ساتھ کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی گود بھی اولاد سے بڑھ جائے گی۔ چاہے آپ بیٹا مانگیں یا بیٹی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا۔ یہ ایسا بابرکت عمل ہے کہ جس نے بھی سچے دل سے کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اولاد کی نعمت سے محروم نہیں رکھا۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینے جو سال میں ایک بار آتے، اور یہ بے اولاد لوگوں کے لیے بہت بڑی سعادت اور رحمت کا موقع ہوتے، جن کی زندگیوں میں اولاد کی کمی کی وجہ سے اداسی ہے، جو برسوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں، جو صبر کریں اور آنسوؤں کے ساتھ اللہ کے حضور جھکتے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ خاص خوشخبری لے کر آتا ہے۔ آپ نے اس موقع کو ضائع نہیں کرنا بلکہ بھرپور فائدہ اٹھانا ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، اور جب ایک روزہ دار بندہ یا بندی کھجور پر ایک خاص عمل کر کے اللہ سے اولاد کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی جھولی بھر دیتا ہے۔ اس نے پہلے بھی بے شمار ماؤں کی خالی گود بھری، مایوسی کو خوشی میں بدلا، اور صبر کرنے والوں کو بہترین اجر عطا فرمایا ہے۔ یہ عمل امید، یقین اور توکل کا عمل ہے۔ اس میں شرط صرف سچا دل، کامل ایمان اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے۔ آپ بھی یقین کے ساتھ نیت کریں کہ اللہ جیسے تو نے دوسروں کو نوازا، ویسے مجھے بھی اولاد صالحہ عطا فرما، کیونکہ وہی دینے والا ہے، وہی سننے والا ہے، اور جب بندہ سچے دل سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ کی شادی کو 5 سال، 10 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک آپ اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں، دل ٹوٹ جاتے ہیں، امید کمزور پڑ جاتی ہے اور آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو آپ ہرگز پریشان ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے والا ہے۔ جس رب نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو 7 آزمائشوں سے نکالا، کیا وہ آپ کو اولاد نہیں دے سکتا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے بچایا اور سمندر میں راستہ عطا فرمایا، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں سے نکالا، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائیوں اور قید کی سختیوں سے عزت اور سلطنت تک پہنچایا، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے باوجود سلامت رکھا، اور جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر مشکل اور مخالفت کے بعد کامیابی اور سربلندی عطا فرمائی، اسی طرح وہ رب آپ کی جولی بھی بڑھ سکتا ہے۔ کیا وہ ذات جس نے حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرمایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، وہ آپ کو اولاد دینے پر قادر نہیں؟ یقیناً قادر ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اللہ پر کامل یقین رکھیں، اپنے دل سے مایوسی نکال دیں، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے پر پورا بھروسہ کریں، کیونکہ یہ وہ مہینے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجات پوری کی جاتی ہیں، برسوں پرانی مرادیں بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک خاص موقع دیتے ہیں کہ وہ مانگیں اور کھل کر مانگیں، تو آپ نے بھی دل سے مانگنا ہے، آنسوؤں کے ساتھ مانگنا ہے، سجدوں میں مانگنا ہے، اور مکمل توکل کے ساتھ اللہ کے سپورٹ کر دینا ہے، کیونکہ جو لوگ پردے میں رہ کر صبر اور توکل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو ضائع نہیں فرماتا بلکہ بہترین وقت پر قبول فرماتے ہیں۔ اور ناظرین، اب آپ کو اس عمل کا طریقہ بتاتی ہوں۔ آپ نے یہ عمل اس طرح کرنا ہے کہ جب بھی افطاری کا وقت ہو اور آپ روزہ کھولنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے ایک کھجور اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کھجور پر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی وہ درود پاک ہے جو تمام درودوں میں افضل ہے اور نماز میں بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہ درود شریف کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ بھی سچے دل سے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ تو آپ سوچیں گے جب آپ روزے کی حالت میں اسے 11 بار پڑھ کر کھجور پر دم کریں گے تو کتنی زیادہ برکت ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے 101 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے، رب لا تذرنی فردًا وانت خیر الوارثین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگی تھی جب وہ اولاد سے محروم تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں بیٹا عطا فرمایا۔ تو آپ نے یہ دعا 101 بار پوری توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھنی ہے اور پھر اس کھجور پر دم کر دینا ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور کھجور پر دم کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر دل سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ، جیسے تو نے اپنے نبیوں کی دعائیں قبول فرمائی
ویسے ہی میری جولی بھی بڑھ دے۔ پھر اسی کھجور سے روزہ افطار کر لینا ہے، اور یہ عمل آپ نے پورے رمضان المبارک میں جاری رکھنا ہے۔ جب بھی افطار کریں اسی ترتیب سے کریں، انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہی خوشخبری عطا فرما دے گا، اور اگر رمضان میں نہ بھی ہوئی تو رمضان کے بعد ضرور کرم فرمائے گا، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جسے بہت سے لوگوں نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حالی گودیں بھر دی، خاص طور پر وہ بہنیں جن کی شادی کو کئی سال گزر چکے تھے۔ اللہ نے اس عمل کی برکت سے انہیں اولاد صالح عطا فرمائی۔ تو آپ نے بھی اسے دل یقین کے ساتھ مکمل توکل کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرے گا۔ تو آخر میں دل سے دعا ہے کہ جو بھی بہن یا بھائی یہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ ان کی گود اولاد سے بھر دے۔ جتنے بھی بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ جن کے بیٹے نہیں اللہ انہیں بیٹے عطا فرمائے، جن کی بیٹیاں نہیں اللہ انہیں بیٹیاں عطا فرمائے، اور سب کی جولیاں خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ عمل پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ مزید بابرکت اعمال آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔